سرکار اپنی جگہ سے فوراً ہٹے اور جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا فرما دے۔ وہ دوسرا شیر کون ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے اور کہنے لگے یا اللہ یا تو عمرو ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ مقدر بلند تھا حضرت عمر کا۔ جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا، بدھ کا دن۔ امیر حمزہ ایمان لائے، مکے میں باتیں ہونے لگی، کہنے لگے اب اسلام کیسے روکا جائے؟ اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے، اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا؟ بڑے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے تھے۔ لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑھے گا۔ باتیں ہونے لگی مکے کے گھر گھر میں باتیں ہیں، دین کیسے روکا جائے، دین کیسے روکا جائے، اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی۔ ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا، چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا؟ یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں۔ صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی، جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے، اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں۔ لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے، چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے۔ اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا۔ بانی اسلام کا سر قلم کرنے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف۔ آئے بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا، ایک ہوتا غصے میں دروازہ بجانے کا۔ غصے میں دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں، آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول۔ فوراً بہن نے دروازہ کھولا، جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہن پہ وار شروع کر دیے، مارنا شروع کیا۔ بہن پٹتی جا رہی ہے، نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے، پٹتی جا رہی ہے۔ آخر میں جب خون بہنے لگا، بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر، حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیک مانگے گی، یہ کہے گی عمر رحم کر دے، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ لیکن حیرت نہ رہی عمر کو، اللہ اکبر، عالم عجیب تھا، جیسی ہاتھ عمر کے رکے ہیں۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو کہ تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم عمر ابن خطاب ہو، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی، تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے، جان دے سکتی ہوں دیا ہوا ایمان۔